سامنے آئے، معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کا فیصلہ سامنے آئے اور آدمی یوں کہنے لگے میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرے ملک والے کیا کہیں گے، میرے علاقے والے کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے. تو دین گھر والوں کی بات ماننے کا اور ملک والے اور معاشرے والوں کی بات ماننے کا نام نہیں. قیامت کے دن جب آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا اور پیاس ستاری ہوگی، اللہ تعالیٰ
کی, پیغمبروں کو پیغمبری ملی ہے, ولیوں کو ولایت ملی ہے, افضال اور قطبوں کو بزرگی ملی ہے, شہیدوں کو شہادت ملی ہے, مومنوں کو ایمان ملا ہے, مسلمانوں کو اسلام ملا ہے, نمازیوں کو نماز ملی ہے, حاجیوں کو حج ملا ہے, آقا کے جوتیوں کے سبزے لے گیا ہے. اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, شعبان کا مہینہ جب آ جاتا اللہ کے حبیب پاک آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے, اور مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے, اور امت پر شفقت بتایا 15 تاریخ سے پہلے جا کے روزہ رکھے نا, لیکن 15 کے بعد سے لے کر لیکن رمضان کے شروع ہونے سے پہلے جو طاقتور نہیں ہے, کمزور ہیں, غریب ہیں, بطور شفقت کے مہربانی سے آپ نے فرمایا وہ روزوں کو ڈالے تھے. اگر ہم روزے رکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ نفل کام کے پیچھے پڑ کر, مستحب روزوں کے پیچھے پڑ کر فرائض سے آگے واقع ہو جائے, رمضان میں تکلیف ہونے لگے, لیکن آپ روزے رکھا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مہینوں میں ایام 20 سے 13, 14, 15 اور 20 اور جمعرات آپ روزہ رکھا کرتے تھے, لیکن شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے ہیں. جو ذات گرامی سارے پیغمبروں کو پیغمبری جس کے صدقے میں نہیں ہو اور کائنات جس کے پوتوں کے صدقے میں نہیں ہو, اللہ نے فرمایا اے محمد اگر میں آپ کو نہ پیدا کیا ہوتا میں عزت و جلال کی قسم زمین آسمان پر آیا. لیکن آپ شعبان کے مہینے میں روزے, تقویٰ, پرہیزگاری کے اندر اور کثرت, روزوں میں تلاوت میں ذکر میں کثرت اٹھا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روزوں کی کثرت کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, عائشہ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلہ مبارک کہا ہے, جس کو ہم اور آپ شب برات کہا کرتے ہیں. اس رات میں اللہ انسانوں کی زندگیوں کے اور موت کے فیصلے فرماتے ہیں, انسانوں کے خیر اور شر سے فیصلے فرماتے ہیں. ایک انسان کسی لڑکی سے نسبت کیا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نام مردوں کی فہرست کے لے لیتے ہیں. ایک انسان گھر کی تعمیر میں لگا ہوا ہوتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھے ہوئے لیتے ہیں. ایک انسان بظاہر جنت کی تیاری میں لگا ہوا رہتا ہے, لیکن انجام کار آخرے کار وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے جنتی یا جہنمی کا فیصلہ آج کی آپ فرماتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کون جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور سارے نبیوں کا, ولیوں کا, پیغمبروں کا سردار اور ایمان ہے, اور اس پر ڈر ہے کہ اللہ میرا فیصلہ کرے اس حالت میں میں رکوع کرتا ہوا رہوں, سجدہ کرتا ہوا رہوں, نماز پڑھتا ہوا رہوں, ذکر کرتا ہوا, تلاوت کرتا ہوا اور روزہ رکھتا ہوا, تاکہ خداوند نے اگر میرا فیصلہ لکھے, مجھے سجدہ کرتا ہوا دیکھے, مجھے رکوع کرتا ہوا دیکھے, مجھے عبادت کرتا ہوا دیکھے, مجھے اس کی یاد میں روزہ رکھتا ہوا دیکھے, اللہ کو میری حالت کا کرتا ہے. نبی یہ چاہے کہ اللہ رحم کا معاملہ کرے, فیصلہ لکھتے وقت اور تقریر میں لکھتے وقت علماء نے لکھا ہے سب بات وہ آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے تقدیر کے اندر سب چیزوں کو لکھ دیا ہے. کتنے پیدا ہوں گے, کتنے مریں گے, برسات کتنی ہوگی, زلزلے کتنے آئیں گے, اناج کتنا پیدا ہوگا, صالحین کتنے ہوں گے, فاسقین کتنے ہوں گے, چور چکے کتنے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے دین کے بھائی کتنے ہوں گے, سب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہے. اس کو روح محسوس کہتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ شب برات میں اللہ تعالیٰ
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارحم من امها، اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے. لیکن صحابہ کرام جس طریقے سے اللہ اپنے بچے کو حق الامکان آگ میں جانے سے روکتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی بہانے سے معمولی بہانوں سے جہنم میں جانے سے بندوں کو روکتے ہیں. لیکن جو بندہ ہو کر چھلانگ لگا کر اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے اس سے اللہ کے رحم کا کوئی قصور نہیں. سورج اپنی میں ساری زمین پر ڈالتا ہے، ساری اللہ کی مخلوق پر ڈالتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان آنکھ کو بند کر لے اور یوں کہے کہ صاحب آج اندھیرا ہے، سورج کا قصور نہیں ہے. ایک انسان چاہتا ہے کنویں کے پاس گیا اور پانی کو اس نے پھینکا، پانی کو نکالا اور ادھیڑ دیتا ہے اور پانی کو نہیں پیتا، کنویں کا کوئی قصور نہیں. اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان کریمی کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب برابر ہے تیرے سجدوں کی بنیاد پر، تیرے رکوع کی بنیاد پر، تیری نمازوں کی بنیاد پر، تیرے روزوں کی بنیاد پر، تیرے تلاوت اور تیرے ذکر کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جہنم سے جنت کے اندر آ جائے، بے روزگار سے روزگار ہو جائے. تو خود چپ کرے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں تیرے فیصلے سے آگے نہیں اور میں تیرے فیصلے سے کچھ نہیں. رات کے اندر رکا ہے ایک بڑے اللہ والے سے محبوب. اس زمانے میں نہ جیت کرنے کا نظام تھا، نہ ٹیکسنگ کرنے کا نظام تھا، نہ ہی آج کی طرح یہ بال پین وغیرہ تھے. حدیثوں میں جو لکھا کرتے تھے اور کسی نے کیا ایک گھروں کی لکڑی ہوا کرتی تھی، اس سے اینٹ میں ڈبویا کرتے اور اس سے لکھا کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا مسجد کا. ایک کوئی شخص نہیں ہو سکتا، ایک کوئی شکت چلانے والا تو نہیں ہو سکتا، مسجد کوئی گاڑی بنا تو نہیں ہو سکتا، مسجد کوئی بے نمازی تو نہیں ہو سکتا، مسجد کوئی دین کا باغی اسلام کا دشمن تو نہیں ہو سکتا. مسجد اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، مسجد اللہ کا ولی ہوتا ہے. انتقال ہو گیا، دوست سے آپ نے دیکھا اور پوچھا بتائیے جناب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ میری نمازوں کو دیکھا، نہ میرے سجدوں کو دیکھا، نہ میری تہجد کو دیکھا، نہ میری عبادت کو دیکھا، نہ میرے ذکر کو دیکھا، نہ میرے تلاوت کو دیکھا، نہ میرے حج کو دیکھا، نہ میرے عمرے کو دیکھا. اللہ تعالیٰ میرے اعمال پر مواخذہ کرنے کے لیے آ گئے. لوگ نہیں ڈرتے اللہ کی پکڑ سے. جاتے ہو سنگاپور، جاتے ہو حج کرنے کے لیے اور جاتے ہو عمرہ کرنے کے لیے، کسٹم آفس میں کتنا کاری ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل کی رئیس ہو جاتا ہے. کہیں ہمارا شہر کسٹم آفیسر سے بات نہ پکڑا جائے. آپ کا پاسپورٹ صحیح ہے، آپ کا ویزا صحیح ہے، آپ کے سامان کا وزن صحیح ہے، لیکن پکڑا لے جانے کا ڈر ہے. وہ چوری کے سامان کے بارے میں، وہ گولڈ کے بارے میں، وہ اسمبلی کے بارے میں پھر ہوتا نہیں ہوتا. بڑے بڑے پہلوانوں کا سکہ پانی ہو جاتا ہے کلمہ کرتے ہوئے، عورتوں کے مال میں اپنے مال کو چکاتے ہوئے کسی طریقے سے نکل جاتا ہے اور ٹھنڈا سانس لیتا ہے. ایک دنیا کا ناپاک مدعے سے کمزور پیدا ہونے والا انسان جب تیری پکڑ کرے تو تیرا کتنا پانی ہو جائے. زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اس نے یوں کہا ان نقد شاخی کا نہ کبھی انسان غفلت میں نہ رہنا، دھوکے میں نہ رہنا. نیند پکڑ آئے گی، کوئی تجھے بچانے والا نہ ہوگا. کیا نبی کیا پیغمبر روایت سے نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم جائے گی اور کہے گی ہمارے لیے آج فصیحت کروا دے،
بچ سکتا ہے. ایک مرتبہ کرنے پر اترا کرنے سے پہلے سوچ لے اتنی ساری بڑے چہرے کے ساتھ رب کائنات کے دربار میں جانا ہے, میں محمد کے چہرہ کیا دکھاؤں گا. ایک مرتبہ سوچ لے, آرام کے لکنے کو اپنے پیٹ میں داخل کرنے سے پہلے سوچ لے یہ چکن اور یہ چکن کباب نہیں, یہ مٹن کباب نہیں, یہ دل اور خون کا نہیں, جہنم کا پھیلتا ہوا چہرہ ہے, یہ پیٹ ہے, یہ لہو ہے, یہ جہنم کا مارا ہے. یہ سب ایسے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے. کس کو ڈر ہے بات کس کو ہو میرے جانے پڑ گئے, میں ڈرنے لگا, میں حدیثوں کو جو لکھا کرتا تھا وہ بات یاد آ گئی, میں نمازیں جو پڑھا کرتا تھا وہ بات یاد آ گئی, میں جو اپراکین اور میں جو تہجد میں جو اخلاق پڑھا کرتا تھا وہ بات یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ کہنے لگے بندے میرے تو نے میری مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا, آج تیرا حج تجھے ساتھ نہیں دے گا, تیری نمازیں تجھے ساتھ نہیں دے گی, تیرا حدیثوں کا لکھنا, تیرا حدیثوں کا پڑھنا, تیرا حدیثوں کا سکھانا آج تجھے کام نہیں دے گا. یاد ہے ایک وقت جب تو نے حدیث کو لکھنے کے لیے اپنے بڑوں کو ہند میں ڈبویا تھا اور اسے اٹھایا تھا, ایک مکھی آ کر کچھ قلم کر بیٹھ گئی, تو نے یہ سوچا کہ حدیث کو بعد میں لکھ سکتا ہو, خدا جانے مکھی کتنے گھنٹوں کی شادی ہوگی اور اس کو پورے دھیرے دے دیا. میرے بھائی اللہ تعالیٰ دینے بنائے ومن مثقال ذرۃ خیرا, ایک ذرہ برابر یہ خیر کرے گا, ایک قطرے سے کم پانی کا مقدار تھا, اس کی مقدار دی. پروردگار نے کہا میری مخلوق مکھی پر سے رحم کیا, کئی بندے آج اس کے سچے میں تیری مغفرت کا منصوبہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے پر ایک ایک بہانے پر ہماری رحمت کا فیصلہ کروا رہے, ہمارے جہنم کے خلاقی کا پروانہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کس سے آپ نے کہا سب بڑا عید ہے, ہمارے سامنے لوگ پورے سے ہمت سے کہا کرتے عید کے لیے کپڑے چلائے, ارے تو گیلا ہوگا کس نے کہا, حدیث کے اندر کہا لکھنی قوم عید وہی قوم عیدان, ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک تہوار دیا ہے, ایک عید دی ہے. میری قوم کو میری امت پر اللہ کی مہربانی یہ ہے, اللہ نے دو عیدوں کو دیا ہے اور وہ دو عیدیں عید الفطر ہے رمضان المبارک کے بعد, اور ایک 25 حجہ کو بقر عید ہے. امت نے کہا, بدعتیوں نے کہا اور اس قوم کی ناجائز اولاد نے کہا اے اللہ تیری دو عیدیں ہمیں بدلی, ہم تو سویرے رات کو عید منائیں گے, ہم سب رات کو عید منائیں گے. تبھی ہے درگی گیا پوچھتے نہیں عید کے کپڑے آگے کا کون سی ہے, ابھی 1.5 مہینہ باقی سب بڑا کی عید ہو, عید کے ساتھ کس نے کہا کہ عید ہے مسلمان کی تو دو عید ہے, ایک عید الفطر اور دوسرا عید الضحیٰ. مسلمان ہوگا کیوں مانے گا, آخر ہوگا اسلام کا منکر نبی کا رفتار ہوگا, اس کے لیے 3 عیدیں 4 عیدیں, دیپاولی بھی عید ہے, دسہرا بھی عید ہے, ایدم پورا بھی عید ہے, نبی کا سارا قرآن کو نہیں ماننا ہے, ہزاروں عیدوں کو ماننا ہے. تیرا کوئی محبوب مل جائے, تیرا کوئی صحیفہ مل جائے, تیری لیلا تجھے مل جائے, تیری بگڑی ہوئی بیگم تجھے مل جائے, تیری ماں روٹی ہوئی من جائے مل جائے, کیا چاہے گا تو زیادہ سے زیادہ بات کرو, زیادہ سے زیادہ ملاقات کرو. کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی لیلا اس کو مل جائے محبوبہ مل جائے ایک منٹ سے بات ختم کرے؟ ہم آپ کی بات بناتا نہیں بناتا, ادھر کی ادھر کی ایران کی قرآن کی حدیث پاک نہیں آتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تیرا کیا سلوک ہے, کھیل بنا رکھا ہے, فساد بنا رکھا ہے, علماء کو پھیل کی چوکی بنا رکھا ہے, سمجھتا نہیں کرتا. تمہاروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے, نبی کے بارے کی نبی کے جانے کی کوئی حیثیت نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات کے بعد آسمانی دنیا میں آتے ہیں, ہر رات کو آدھی رات گزرنے کے بعد آسمان دنیا میں آتے ہیں. آسمان دنیا کا مطلب یہ جو آسمان نظر آتا آسمان ہے, یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے سجدہ کرنے والوں سجدہ کرو, مانگنے والوں مانگو, اور مرادیں طلب کرنے والے اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں. سب رات جب آتی ہے, 15ویں شعبان کی رات جب آتی ہے, اللہ تعالیٰ ہر رات کو کب آتے ہیں آدھی رات کے بعد, لیکن سب رات میں اللہ تعالیٰ بہت کی
دھوکے میں نہ آنا. اور آپ نے کہا کہ یہ دنیا اللہ کے نصیب نچھر کے سر کے برابر نہیں ہے. اللہ کی جنت میں تیرا باپ جانے کے بعد یہ کئی دنیا میں کیوں آئے گا؟ ایک آدمی غریب تھا, امیر ہو گیا, امیر ہونے کے بعد غریبی میں کیوں آئے گا؟ ایک آدمی بیمار تھا, ڈسچارج ہو گیا, صحت مند ہو گیا, گھر کو چلا گیا. یہ تو یوں کہتا کہ اللہ مجھے وہ جنت گاڑ ہی پسند تھا, خوبصورت گھر سے چلا کر بھی نکل ہوا کرتا ہے. صحت میں جانے کے بعد کوئی بیماری میں نہیں آتا, امیری میں جانے کے بعد کوئی غریبی میں نہیں آتا, اونچے مرتبے پر جانے کے بعد کوئی نیچے مرتبے میں نہیں آتا. اللہ کی جنت کا مزہ کرنے کے بعد اس بڑی دنیا میں کوئی تیرا باپ کیوں آئے گا؟ روح آئی روح چلا رہا. اچھا روح آئی ابھی پاگل ہوتے ہیں, پاگل جو دین پر نہیں چلتے, قرآن پر نہیں چلتے, حدیث کی نہیں مانتے, اللہ کی اللہ کے نبی کی نہیں مانتے, اللہ کے ولیوں کی نہیں مانتے, اس کا جوتا اس کے سر ہوتا ہے, اس کا باہر وہ خود کھاتا ہے. دنیا کا ایک نمبر کا دلیل پاگل اور بیوقوف کس سے بڑا ہوئی. دیکھو ایک طرف تو بھلے روپ چل رہا ہے, کیوں چل رہا ہے؟ جس کا باپ قبرستان کو اٹھ کر آ رہا ہے. دوسرے طرف قبرستان کے اندر پونجی کا کاروبار, پھولے کا کاروبار دونوں کو ہے, اور لوگ قبرستان میں جا رہے ہیں. ارے تیرے باپ کی روح جب تیرے گھر مٹھا کھانے گھر بیڑی پینے آ رہی ہے, تو قبرستان میں دفن ہونے جا رہا ہے. شفاعت کے اندر قبرستانوں کی زیارت کو جاتے نہیں جاتے لوگ, جاتے ہی اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کریں. اپنے آئی جانا چاہیے. آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکی الغرقد جنت البقیع سب کبھی دعا کرے, پروردگار عالم سے دعا کرے, مولا قوم کو دے مجھے یہ موت ہے, قتل کرنا ہو بقیع میں قتل کرنا. اگر کوئی ایسا نہیں خدا نہیں کرتا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ سجدہ, نہ صدقہ, نہ خیرات پکڑنے پر آئے, سب کو پیچھے میں رکھا, سب کو کوئی نماز اللہ اگر کوئی سے کرا جائے, ہم اللہ سے دعا نہیں دے سکتے. اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں مولا نہ نماز لا سکے, نہ روزہ لا سکے, نہ لباس لا سکے, نہ داڑھی لا سکے, نہ باطل لا سکے, مولا تیرے نبی کے شہر میں مرنا تو ہمیں نہیں ہوگا. تیرے نبی کے روزے کے بغل میں سفر ہوگا, ہمیں نصیب ہوگا. اس سے پہلے ہمارا گیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تاریخی آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لانے کے بعد فرمایا عائشہ آج کی رات مجھے اجازت ہو. پتا آپ نے نکالنا چاہا, پھر آپ نے قبروں کو گھیر لیا. فرمایا عائشہ مجھے اجازت ہو. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام آقا کے مقام کے سامنے کیا ہو سکتا ہے؟ عائشہ کا مقام اپنی جگہ پر, لیکن آقا کے مقام کے سامنے تو کوئی درجہ نہیں رکھا. آپ کہہ رہے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی ہے اور نبی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک امتی عورت ہے, کیا مقام ہو سکتا ہے؟ حقوق کی رعایت دیکھی ہے, ایک دوسرے کا خیال دیکھی ہے. قربان جائے آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے انسانیت پر. ٹیلیفون لگا ہوا ہے اور وہ بیوی نے مجبور ٹائر اٹھایا, اجازت نہیں. قیامت کے دن اگر پکڑ لے گا تو اللہ 25 روپے کا فون مارتے جاتا اور اجازت نہیں لیجیے. 25 روپے کے فون کے وقت آپ کو اپنا حج قبول دینا پڑے گا. حج بھی وہ حج سے اللہ نے قبول کیا. اجازت ہے ساتھیوں کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے. پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی کو بیوی کا دعا نہیں ہوتا, اس سے تکلیف ہوتی ہے, اس سے الٹی ہوتی ہے, آرام سے سل آ گیا اور آپ بڑے بڑے بولتی ہے کہ بیوی کو تکلیف ہوئی, قیامت کے دن پکڑ لے گا. ارے وہ اللہ جو 2 بکریوں میں انصاف دلانے والا ہے, 2 بکریوں میں اس کے بعد میں آتا ہے 2 بکریاں, ان کے 3 ہوتی, ایک نے 2 مارے اور ایک نے 1 مارے.
کی فوج جیسے کسی دیش پر حملہ کرنے گئی، ایک ملک کی فوج خود کی فوج عراق پر حملہ کرنے گئی، 7 آدمی کے ساتھ سمجھ گئی کیا کرے گا بیٹا؟ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، وہاں پر برتن خالی سالن ختم ہو رہا ہے، سوچے کس وقت میں جا رہا ہوں، اس گھر والوں کے کھانے کا کیا ہے، پوزیشن کیا ہے، مالی حیثیت کیا ہے، شرمندہ نہ کرے میرے بھائی، کسی کے حدیث کے اندر کہا گیا اس برادوں کسی کو دیکھ کر سب کو کا سوال ملے گا، کسی کو دیکھ کر دیا سچے کا سوال ملے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زمین پر چل سکتا ہے، آسمانوں پر چل سکتا ہے، فرشتوں پر چل سکتا ہے، لیکن اما عائشہ سے پوچھ رہے ہیں آج آپ کی باری ہے اجازت نہیں، انسانیت اخلاق ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے حصہ نے آج کے آپ کو استعمال کرا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ آرام کرنے لگی، آپ کچھ دیر کے بعد کمرے میں گئے حاضر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند جو کھلی، آنکھیں جو کھلی تو دیکھا کہ مسلم کو آئے اور جس طرح سے آئے دوڑتی ہی گئی، فرماتی ہے میں نے اپنے محبوب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل برکت کے قبرستان کے پاس دیکھا کہ آپ وہاں کے اموات کے لیے مردوں کے لیے دعا اور استغفار کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو دیکھا تو میں پکڑی گئی نہیں چوری، میں نے سمجھا نہیں کسی سوتن کے پاس چلے ہوئے کسی اور بیوی کے پاس چلے، میری چوری تو پکڑی گئی، میں گلے قدم الٹے پھر اپنے کمرے میں واپس آ گئی، آقا واپس آئے اور مجھے کامتا ہوا دیکھ کر پوچھا عائشہ یہ کیوں ہانپ رہی ہو، یہ کیوں کانپ رہی ہو؟ آقا سمجھ گئے عائشہ صدیقہ نے میری باتوں کی ہے، فرمایا عائشہ کیا تم سمجھتی ہو اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم ہے؟ آج وہ سمجھتی ہیں رنگیوں اور ساحشہ عورتوں کی طرح سب کرانے والی عورتیں، ہم چالاک ہیں، ہم ناظم ہیں، ہم تجزیہ تمدن والی ہیں، جو گھروں میں پھرنے والی، پارکوں میں جانے والی، بیوٹی پارلر جانے والی، زمینوں کی قطاروں میں لگنے والی، اللہ کی قسم اللہ کی قسم کائنات کے اندر اللہ نے اما عائشہ سے بغیر کوئی چالاک نہیں بنایا۔ چالاکی پردے کا نکالنے کا نام ہوگی، اما عائشہ دکان رہی، چالاکی بالوں کے کٹانے کا نام ہوگی، اما عائشہ بالوں کو کٹا دی، چالاکی بیوٹی پارلر جانے کا نام ہوگی، اما عائشہ جاتی، لیکن آپ کی عقل مندی تعالیٰ میں معذرین فرماتے ہیں اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درجے سیاست، اس درجے چالاکی دی تھی۔ آپ نے پوچھا تھا عائشہ تم سمجھتی ہو کہ اللہ پر اللہ کر کے ان پر ظلم کرے گا؟ عائشہ اگر خاموش بھی ہو جاتی، عائشہ صدیقہ اگر حالت کر دیتی تو آپ یقین نے لکھا ہے عائشہ صدیقہ ایمان سے نکل کر کفر لگا دی۔ کیوں؟ آپ نے پوچھا اللہ ظلم کرنے والا، نبی ظلم کرنے والا جو یوں کرتا ہے اللہ اور اس کا نبی ظالم، اس کا ایمان باقی رہے گا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سمجھا کہ آپ اپنے اجتہاد سے یا اپنے حکم سے آج آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ میری باری کی اور کو دے دے، اس فرق سے نہیں ہے یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے چلی آئی، آپ نے گاڑی پر مسکرائے
مجلوب پہلے ہی آنا تھا، ایمان کے لیے نہیں چھوڑا. ارے محبت کے ہی مجھے تنہا بلایا تھا کہ محبت کی کوئی کام باتیں ہو جانا ہے. اللہ نے کہا تھا یہ آپ مسجد کا پروانہ دیں گے، یہ آپ جنت سے ترقی کا پورا دنیا میں چلے کہنے میں دے اللہ میں تو تنہا آؤ. اور یاد رکھو اللہ نے ہم مسجدوں کو جو بنایا ہے اس میں تمام فرائض کے علاوہ جو ہو سکتی ہے نوافل کی وہ تراویح کی ہے، وہ چاند کی رحم کی نماز ہے، وہ سورج کی رحم کی نماز ہے، اور پھر میدانوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عیدین کی نماز کے علاوہ صلاۃ الاستسقاء بارش طلب کرنے کی نماز ہے. ان نمازوں کے علاوہ سارا سال وتر آپ تنہا پڑھتے ہیں. رمضان میں اللہ نے گفٹ کیا، تحفہ دیا کہ آپ اسے جماعت سے پڑھیں. مطلب کیا ہوگا جب اللہ نے کہا وتر کو جماعت سے پڑھنے کے لیے تو ہم جماعت سے پڑھیں گے. اللہ نے جب کہا تنہا پڑھنے کے لیے ہم تنہا پڑھیں گے. وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے لیے نفل نماز ہے، پڑھنے کا سوال ہے، نہ پڑھنے کو کوئی پکڑ نہیں. اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا وضو کر کے آیا لوگوں کو پیغام کرو کیا پاگل ہے تو مانے نہیں اسلام گئی ہے، امام صاحب پڑھانے میں دیر ہے، جماعت کے رہنے میں دیر ہے، ہم جو ہے تحیت الوضو اور تحیت الوضو جماعت سے پڑھنے جماعت کے پڑھنے میں ساتھ جھوٹے پڑھیں گے جھوٹے. اس لیے آسمان نے ان نمازوں کو جماعت سے نہیں پڑھا ہے. جس طریقے سے تحیت الوضو اور تحیت المسجد میں جماعت کرنے پر جھوٹے پڑیں گے، اسی طریقے سے سب برابر ہیں. رمضان کی تعطیلاتوں میں جانے والی راتوں
ان سے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. جہاں اس کو ملے اس کو چھوڑ دیں. انہیں چندہ نہ ملے گا, انہیں شہرت نہ ملے گی, انہیں ان کا فکرہ کہاں سے کرے گا, ان کا روح ان کا تذکرہ کہاں سے کرے گا. لوگ کیسے تاریخ میں کریں گے. 2.5 گھنٹے کی دعا ہوئی. حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 گھنٹہ تم نے مانگا, 5 گھنٹے تم نے عبادت کی, فرمایا اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا عمل کتنے کیوں تھا, اللہ یہ دیکھتے ہیں کتنے چھوٹے عمل میں کتنا خلوص تھا. ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دیا میرے اللہ محبت سے کہہ
کا لباس پہن اور انسان پر اپنی کرنا کا پڑا ہے پایا ہے دیکھ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کی آنکھیں نے کام نہیں فرمائی ان کی مغفرت نہیں ہوگی مخلص کی جینا پرور کی والدین کی نافرمان کی شرابی کی اور انہیں میں سے فرمایا جو اپنے پائدانے کو کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے ابھی تمہیں پڑھنا آپ کے لیے کھڑے ہونا کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں اپنے پائدانے اپنے کرنے کی طرف دیکھنا پھر چلانے والی سفرانی کو بھیجنا کتنا ہوگا بندے کو دودھ میری مغفرت کا پیسہ کرنا چل نماز پہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا اور اگر ایک کتی سے کمزاری کٹ رہی ہے یا گاڑی مڑی ہوئی ہے تو پھر دیکھنا نبی کا فرمان کہ بنو کلر کی بکریاں بکریوں کے حال اور ان کے بانوں کے مطابق کروڑوں کے جہنمی کو کر جنت سے بھیج رہے ہیں اپنا جوتا لے کر اپنے چہرے پر مارنا کہ یہ چہرہ اتنا منحوس ہے کہ کروڑوں کو جہنم سے اور جنت میں جانے کے پیسے ہوئے ہیں کم سے کم تیرے چہرے کے حال میں جنت کا پیسہ نہ ہو کسی اور پر تیری ماں پر تیرے ماں پر تیری اولاد پر تیرے نظیروں پر تیرے غریبوں پر تیرے عالموں مالوں مسجدوں پر رحم کی ضرورت نہیں اپنی ذات پر رحم کر دے اپنی ذات پر رحم کر کل جو آنے والا حصہ کام کرنے کے بعد سب راشی ہوتی ہے یاد رکھنا مسجدوں میں جا کر اجتماعی عبادت نہ کرنا اجتماعی دعا میں شریک نہ ہونا اور باتوں میں ہستی نظروں میں نہ جانا اپنے گھر میں جتنا ہو سکے آپ کو جو فرائض کے کرنا نیند آ جائے کوئی پکڑ نہیں پاتا کہنا لگا کہ جب ورنہ کوئی جنم میں بند ہوگا آنا ہی آرام سے سو جانا الارم رکھنا شہری سے پہلے اٹھنا تحجد پڑھنا آخری میں ذکر کرنا شہری کرنا اور ایک روزہ رہنا اللہ لوگوں نے کہا کہ قائم ہونے والے نہیں ہمارا جی چاہتا 2 روزے رکھ لے دل اور تیز آپ کے کہنے کا نام جی نہیں نبی کے کہنے کا نام لوگ کہتے ہیں سنگل ہوگا آسمان پر جیت کرتا یہ تیرا جنازہ نہیں کہ 4 آدمیوں کے سہارے چلے یہاں سے ہم اچھا ہے جہاں ٹھنڈا سارے خاص سے لگتا ہے سنگل ہوتا ہے اقبال ہندو کا ہوتا ہے اب جو کوئی یہ سمجھتا ہے چلیے مجھے 2 روزے 20 روزے رکھے لیکن یہ سمجھ کر روزہ رکھنا کہ شعبان کے 2 روزے ہیں پورے روزے کا اظہار کریں یہ میرا احترام کہ آپ کو جیتا ہو عبادت کر اللہ سے مان اور یاد رکھنا ان عبادتوں میں سب سے قیمتی عبادت یہ ہے آنکھوں کا کوئی خطرہ نکل جائے میں دنیا کی قیمتی بانٹ دے کر دوں گا کہ دنیا زمین آسمان